أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمارا دین ہے، اسے ہمارے رب تعالی نے ہمارے لیے مکمل فرمایا اور پسند فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، قرآن کریم میں واضح بیان ہے کہ اس نے اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا اور اسے ہمارا دین بنایا۔ دین قانون کو کہتے ہیں۔ یہ قانون انسان کے لیے، نظام کائنات کے لیے، انسان کو کیوں بنایا گیا، اس کے لیے یہ دین ہے۔ یہ تمام تفصیل انشاءاللہ کچھ نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جب دین پر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دین کو سمجھنا ہو تو اس میں 4 چیزیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع اور قیاس۔ ان کو احکام شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ ادلہ شرعیہ، ادلہ جمع دلیل کی، یعنی شریعت کی 4 دلیلیں۔ سب سے بڑا درجہ کتاب اللہ قرآن کریم کا ہے، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے کہ ہر سنت ضرور حدیث ہے، مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ اجماع، صحابہ کرام، تابعین جو صحابہ کے ملنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے، علماء امت جس پر جمع ہو جاتے ہیں۔ قیاس، قرآن اور سنت کی روشنی میں مسئلے کا حل ڈھونڈنا اور واضح کرنا۔ یہ 4 دلیلیں ہیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے 4 شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا شعبہ اعتقادات، عقائد، عقیدے۔ دوسرا ہے عبادات۔ تیسرا ہے معاملات، انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، لین دین، بات چیت وغیرہ، وہ معاملات۔ ویسے تو یہ 3 ہی ہیں، لیکن چوتھا کیا جاتا ہے کہ کسی بات کو ادا کرنے میں خوبی ظاہر کرنا، تو اسے اخلاق کہتے ہیں۔ تو یوں ہم کہہ لیں کہ یہ 4 شعبے ہیں، اس طرح ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ بنیاد عقائد ہیں، عقیدے، اور عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث کے واضح الفاظ سے، جن کو نصوص کہتے ہیں، یعنی نصوص قرآنی اور نصوص حدیث۔ یہ علماء جانتے ہیں، تو ان سے عقیدہ بنتا ہے۔ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا قول کبھی اسلامی عقیدہ نہیں بن سکتا۔ ہاں، وہ عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے وضاحت کرنا یہ ہو سکتا ہے۔ انسانوں میں بہت زیادہ اللہ تعالی نے خوبیاں رکھی ہیں۔ انسانی عقل کا استاد کون ہے؟ مثلا میں آپ کے سامنے ہوں، میں نے جن سے تعلیم حاصل کی وہ میرے استاد، وہ بھی انسان ہیں، خالی از خطا نہیں، یعنی خطا سے خالی نہیں۔ ان کے استاد وہ بھی انسان، وہ بھی خطا سے خالی نہیں۔
تو کیا یہ گمان کیا جائے کہ انسانی عقل خطا سے خالی نہیں ہے؟ تو پھر انسان کے عمل کو جسٹیفائی کرنا یا ثابت کرنا کیسے ہوگا؟ تو یہ سلسلہ چلے گا، میرے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، یہ چلتے چلتے بات نبی تک جائے گی، اور نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں، نبی اللہ تعالی کا شاگرد ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ تو نبی خالی از خطا معصوم ہوتے ہیں، وہاں کسی خطا کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو ہم یوں کہہ لیں کہ اگر دین کی بات کریں گے تو دین بارگاہ نبی سے ملتا ہے، وہاں کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اسلام انسانی قوانین کا نہیں، خدائی فرامین کا مجموعہ ہے، تو اس میں کسی خطا کی گنجائش نہیں ہے۔ بندے خطا کرتے ہیں، اسلام میں خطا نہیں ہے۔ میرا دین کمزور نہیں ہے، میرے علم میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ میں سمجھا سکوں، میری اپنی قوت گفتار میں اتنی خوبی نہ ہو کہ میں واضح کر سکوں، تو وہ میری کمزوری ہوگی، دین کی کمزوری نہیں ہوگی۔ دین اللہ تعالی کی طرف سے ملا ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، اس میں خطا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر دین کے معنی میں نے آپ کو بتائے قانون۔ 4 مذاہب ہیں اہل سنت کے، اور ایک اہل تشیع کا جسے وہ فقہ جعفری کہتے ہیں۔ مذہب راستے کو کہتے ہیں، دین پر چلنے کا راستہ۔ اہل سنت کے 4 مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں سچے ہیں، چاروں اچھے ہیں، اور ان چاروں میں عقیدے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فروعی مسائل، فروع جمع فرع کی، فرع شاخ کو کہتے ہیں، یہ جو جزوی مسائل ہوتے ہیں ان کی تعبیر میں تھوڑا تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، عقائد میں یہ چاروں ایک ہیں۔ مسلک بھی راستے کو ہی کہتے ہیں مگر ملانے والا راستہ۔ تو ہم یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے، ہمیں دین کو سمجھنا ہو یا دین پر چلنا ہو، مشکل نہیں ہے۔ آڑے کون سی چیز آتی ہے؟ ہماری طبیعت، ہماری خواہشات، ہمارا نفس، ہمارا مزاج، یہ آڑے آتے ہیں، ورنہ دین میں تو خوبی ہی خوبی ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ اور ایک بات جو ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ کہ اس دین میں ہمارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے۔ رب تعالی کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، کوئی بھی ایسا نہیں جس میں ہمارے لیے کوئی نقص پایا جائے، بلکہ ہمیں اگر سمجھ نہیں آ رہا وقتی طور پر تو یہ گمان نہ کیا جائے کہ اس میں کوئی کمزوری یا خامی ہے، نہیں، اس میں ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ہاں، ہمیں تھوڑی سی مشقت یعنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مگر نتیجہ ہمارے لیے خیر ہے، راحت ہے، اچھا بدلہ ہے، جنت ہے، مغفرت ہے، رضائے الہی ہے، اور اللہ تعالی کی رضا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح
اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جھوٹ اور سچ میں تمیز کیسے ہوگی؟ اچھے اور برے کی پہچان کیسے ہوگی؟ یقیناً میں اگر 4 اشخاص کو یا 2 کو یہ اختیار دے دوں تو پھر یہ ہوگا کہ ہر شخص یہ چاہے گا اور پھر اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا. بات وہیں آ جائے گی انسانی عقل کی. تو انسانی عقل کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتی ہے، مگر قرآن اور حدیث میں شبہ نہیں کیا جا سکتا. تو ہم یاد رکھیں کہ اس دین کی تعلیمات میں خیر ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے، سربلندی ہے، سرفرازی ہے اور خوشیاں ہیں. یقین مانیے جب آپ عمل کرتے ہیں تو جو قلبی مسرت ہوتی ہے، جو راحت ملتی ہے، اس کا اندازہ کچھ وہی کرتے ہیں جنہیں یہ میسر ہوتی ہے. دوسرے کہہ سکتے ہیں، مگر کہتے ہیں نا جس پر بیتے وہی جانے. کوئی نیکی کر کے آپ کو روحانی مسرت کس قدر ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو کسی قدر ہوگا. کائنات کا ہر ذرہ کسی نہ کسی غرض اور مقصد کے لیے ہے. بے فائدہ اور بیکار کوئی چیز نہیں. اور سب سے اشرف مخلوق عزت والی انسان ہے. اس کے بارے میں آئندہ نشستوں میں اسلام اور قرآن کی روشنی میں گفتگو ہوگی. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.